آج البم کھلتے ہی یہ چھٹی تصویر گویا خود بخود سامنے آ گئی، اور یہ تصویر صرف تصویر ہی نہیں بلکہ ایک خواہش، ایک تمنا، ایک ناقابل بیان مسرت اور ایک خواب تھی کہ جس کی تعبیر مجسم نگاہ کے سامنے تھی۔ یہ ایک مہنگے علاقے میں زیر تعمیر ایک وسیع و عریض مکان کی تصویر جو کہ تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا، اور آج اس کی چھت بھرائی کی جا رہی تھی، اور اسی لیے دیار غیر میں بیٹھے والد محترم کی ہدایت کے بموجب آج پانچوں بھائی یہاں موجود تھے۔ پلاؤ زردے کی دیگیں غریب و مساکین میں تقسیم کی جا چکی تھی، مزدوروں کو بھی کھانے میں ان کا حصہ پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بخشش علیحدہ تھی کہ یہ والد صاحب کا حکم تھا۔ بنیاد کھودتے جو وی دیکھتا بس جی حیران ہی رہ جاتا کہ اتنی گہری، کیا کوئی پلازہ شلازہ بنا رہے ہو ادھر ٹھیکیدار منظور۔ پستی رنگ کے ملجگے سے شلوار قمیض بے ملبوس وہ دہان پان سا بڑبڑا بولا۔ ٹھیکیدار اپنی گہنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا بڑی شوخی سے پاس کھڑے شاکر کو بتانے لگا، دراصل ہم 5 بھائی ہیں منظور صاحب۔ شاکر فرتے ان بساط سے گھر کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرتے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر متانت سے بولا، بہنیں تو بیاہ کر چلی گئیں، پر ہم تو یہیں رہیں گے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہماری بھی اپنی فیملی ہوگی، تب ہم اپنا اپنا پورشن اوپر بنواتے چلے جائیں گے۔ اور والد صاحب کا خیال ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو پائیدار گھر بنتے ہیں۔ بس اسی نظریے کے تحت انہوں نے اس گھر کی بنیادیں بڑی گہری کھدوائی ہیں تاکہ آئندہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاکر نے مفصل جواب دیا تھا، جس میں سے انسانی فطرت کے عین مطابق ٹھیکیدار منظور نے اپنے مطلب کی بات اچک لی۔ واہ جی واہ! وہ سر دھونتے ہوئے بولا، کیا کہنے جی بڑے صاحب کے نظریے کے! تو بس جی وعدہ کریں آپ اس کی پہلی منزل بنوائیں، دوسری یا پھر تیسری بنوائیں گے منظور ٹھیکیدار ہی سے۔ کیوں نہیں منظور صاحب، بالکل۔ شاکر اس کی استادی پر مسکرا دیا۔ آپ کا کام واقعی اتنا عمدہ ہے کہ آئندہ بھی آپ ہی سے کروائیں گے انشاءاللہ۔ شاکر نے ٹھیکیدار منظور کا داہنا کندھا تھپتھپا کر یقین دہانی کروائی۔ تو اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ نوبت کبھی نہیں آنی، کبھی نہیں۔ کیا ہوا؟ کیا چلے گئے وہ پولیس والے؟ آتش امیر علی خان اور فاروق کو ایک اچھے میزبان کی طرح رخصت کر کے جوں ہی گھر کے اندرونی حصے کی جانب پلٹا، بے قراری سے ٹہل ٹہل کر اس کی بخیریت واپسی کی شدت سے منتظر بی زیڈ نے چھوڑتے ہی سوال داغا، ہاں چلے گئے۔ آتش لاؤنج کے ملیشیا رنگ کے صوفے پر براجمان ہو کر غیر معمولی سنجیدگی سے بولا، کیوں آئے تھے؟ بی زیڈ مقابل صوفے کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے از حد فکر مندی سے پوچھنے لگی، مجھے کسی تربیتی ورکشاپ میں مدعو کرنے۔ وہ اپنی کمر صوفے کی پشت سے لگا کر بیٹھ گیا۔ ریئلی؟ بی زیڈ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا تو اس بار وہ ایک دم مسکرا دیا، کہہ تو یہی رہے تھے۔ وہ ذرا سا ترچھا ہو کر اپنا دایاں بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر مزید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا، اور تم نے ان کی بات پر یقین کر لیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پوزیشن نازک تھی اس لیے کرنا پڑا، وہ گیا اس کے لہجے سے جھلکتے تحیر سے لطف اندوز ہو کر بولا، یعنی تمہیں اندازہ ہے کہ وہ محض تمہیں انوائٹ کرنے نہیں آئے تھے؟ بی زیڈ پریشانی سے بولی، اندازہ نہیں، یقین واثق ہے۔ آتش کی آنکھوں کا نرم تاثر پل بھر میں تبدیل ہوا، اور تب تم بھی اتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہو؟ تفکر سے اپنی گلابی چمکدار لپسٹک سے سجے لب چبانے لگی، تو اور کیا کروں؟ اس نے خاصی ناپسندیدگی سے بی زیڈ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ طاقت کے نشے میں کوئی بے پرواہ احمقانہ قدم اٹھا کر انہیں آتش کدے میں ریڈ کا باقاعدہ جواز فراہم کر دوں۔ جاؤ بی زیڈ، جاؤ۔
جو تمہارا کام ہے تم جا کر وہ کرو، مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پرامس، لڑکی کا کیا کرو گے تم؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح بات بات پر گھبرا کر میری تربیت کو شرمندہ مت کرو بیزٹ، وہ درستی سے بولا۔ اس لڑکی کا مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تمہاری پریس کانفرنس کے ہو جانے کے بعد ہی کروں گا۔ سو تم جاؤ اب یہاں سے اور جا کر اپنی پریس کانفرنس کی تیاری کرو۔ ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے۔ عباد بہت دیر سے لیپ ٹاپ پر اپنا کام پورے دھیان سے کرنے میں کوشاں تھے، مگر وہ ایک گلاب کے پھول کو شرماتا تازگی میں اپنی مثال آپ شگفتہ چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آ کر ان کی توجہ بھٹکائے چلا جا رہا تھا۔ وہ معصوم و دلکش نہ جانے کب ان کے کورے دل پر انمٹ سیاہی سے اپنا نام لکھ گئی، انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو سکی، حالانکہ وہ ان سے عمر میں پورے 10 برس چھوٹی تھی۔ پر اب کیا جائے؟ انہوں نے بڑے بھرپور انداز سے مسکراتے ہوئے پسپائی سے لیپ ٹاپ کی سکرین فولڈ کر دی اور آنکھیں موند کر گویا فرصت سے اسے سوچنے کی خاطر اپنے گہنے بالوں والا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ شاید محبت اسی بے اختیاری کا نام ہے۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دل ہی دل میں دہراتے ہوئے ان کے لبوں پر کھلی مسکراہٹ دو چند ہو گئی۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا ہر کام دھندے سے فارغ ہو چکے ہو جو چلے اس کند ذہن ورا کو پڑھانے؟ شریفہ کی چنگاڑتی آواز بے حد نزدیک سے اس کے کان میں پڑی تھی۔ وہ جو اس وقت بڑے لطیف جذبات کے حلقے میں تھے، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے ایک دم سیدھے ہو بیٹھے۔ ماما آپ؟ انہوں نے تعجب آمیز پریشانی سے رات کا 1 بجاتی گھڑی کو دیکھنے کے بعد شریفہ کے تند چہرے کی سمت نگاہ کی۔ اس وقت یہاں سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہوتی تو اس طرح اپنی نیند غارت کر کے اس وقت میں یوں سیڑھیاں چڑھ کر تمہارے کمرے میں آتی۔ تم تو جانتے ہو کہ میرے گھٹنوں میں کتنی تکلیف رہتی ہے، پر اس گھر میں کسی کو میرا احساس نہیں۔ تم سے بھی تو کتنا کہا تھا میں نے کہ لے چلو مجھے کریمہ بہن کے بتائے ہوئے ناظم آباد والے حکیم کے پاس، مگر تمہارے پاس ماں کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس ورا کو شام میں پورا 1 نہیں بلکہ 2 گھنٹے پاس بٹھا کر پڑھا رہے ہو۔ وہ عادت کے مطابق اپنی پوری چورنگی گھوم کر مطلوبہ راستے پر پہنچتی ہوئی بولی تو ماں کے سامنے ادب سے بیٹھ کر ان کی بات تحمل سے سنتے آباد نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ دراصل کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ ہائے میری بھولی اولاد، شریفہ تعصب سے بولی، ہے نا اپنی ماں کی طرح زمانے کی چالاکیوں سے ناواقف۔ ارے میرے بچے، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ دادی بیگم کی باتوں میں آ کر اس کام عقل و راہ پر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ 2-3 دن تو چلو میں نے برداشت کر لیا ہے کہ شاید اماں بیگم کو خود ہی تمہاری تھکاوٹ کا احساس ہو جائے، مگر نہ جی، معاملہ ان کی نواسی کا ہو تب تو انہیں کوئی دوسرا دکھائی ہی کہاں دیتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ماما۔ عباد کی سمجھ میں یہی آ سکا کہ شریفہ ان کی تھکن کے خیال سے متفکر ہو رہی ہیں، چنانچہ ان کی تشفی کروانے کی خاطر رسانیت سے گویا ہوئے، آفت سے آنے کے بعد میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، تب تھکاوٹ کا سوال ہی کہاں، سو آپ مطمئن رہیں۔ مطمئن کے بچے، شریفہ کو بیٹے کے الفاظ سے زیادہ بے پرواہ انداز نے تاؤ دلایا تھا، تب ہی ایک دم جلبلا کر بولی، جب میں کہہ رہی ہوں کل سے تم ورا کو نہیں پڑھاؤ گے تو بس نہیں پڑھاؤ گے۔ یوں بھی بہن کی شادی سر پر ہے، ہزاروں کام ابھی بھی ادھورے پڑے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اتنا ہی فالتو وقت ہے تو تم ان کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ وہ متانت سے بولے، اینا بہن ہے میری، اس کے کام اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ پر ورا کی پڑھائی بھی ضروری۔ بھاڑ میں گئی ورا اور اس کی پڑھائی۔ وہ تیز لہجے میں انہیں درمیان
سے ٹوکتی ہوئی بولی، یہ تمہارا درد سر نہیں، اماں بیگم کافی ہیں اس کی فکر کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ فکر مند تھیں، تب ہی تو مجھ سے کہا کہ میں اسے پڑھا دیا کروں۔ تو تم ہی سے کیوں کہا؟ وہ چھپتے لہجے میں جرح کرنے لگیں۔ کیا زمانے کے سارے ٹیوشن پڑھانے والے مر مرا گئے ہیں؟ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ شریفہ کو اس قدر جارحانہ انداز سے جرح کرتے دیکھ کر قدرے پریشان ہو گئے۔ ویسے ان کا خیال تھا کہ ورا چونکہ مجھ سے گھبراتی ہے، سو میں اس پر روب ڈال کر اسے پڑھنے بٹھا سکتا ہوں، وگرنہ ایسے تو وہ اپنی پڑھائی کو کبھی سیریس لے گی نہیں۔ وہ اپنی پڑھائی کو سیریس لے یا نہ لے، شریفہ غصے سے بولیں، یہ میرا حکم ہے کہ کل سے تم اسے نہیں پڑھاؤ گے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ تمہیں تو ویسے بھی دفتر جانے کے لیے صبح 7 بجے جاگنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی بات قطعیت سے مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی، وہ مدھم سے لہجے میں دھیرے سے سر اثبات میں ہلا کر بولا۔ ظاہر ہے کہ حکم دے کر تو شریفہ نے بات ہی ختم کر دی تھی، تب اس جی کے علاوہ کہنے کو اور بچا ہی کیا تھا۔ ہیلو ینگ لیڈی، اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اور اب کی بار اس نے آنکھ کھلنے پر سرمئی بالوں والے ایک مہربان و مسکراتے چہرے کو اپنی انتہائی نزدیک پایا تھا۔ ظاہر ہے وہ جو کوئی بھی تھا اس کے لیے تو یکسر اجنبی ہی تھا۔ تب ہی وہ گھبرا کر ایک دم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ او نو نو، وہ ایک دم حلاوت سے اسے ٹوکنے لگے۔ لیٹی رہیے، آپ کے لیے ایک دم سے ابھی اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں بس آپ کا چیک اپ کر رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ کر دوبارہ بستر پر نکاحت سے دراز ہوتے ہوئے بے ساختہ سوال کر کے پچھتائی، اور اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ اب یقیناً اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ مگر مجھے ڈاکٹر امجد کہتے ہیں، میں پچھلے 1 ہفتے سے آپ کا معالج ہوں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اب آپ کافی بہتر ہیں۔ بس ذرا کمزوری ہے، وہ اچھی ڈائٹ لینے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ انداز سے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، پھر مڑ کر اپنے عقب میں مستعد سے کھڑی صوفیہ پر سے مخاطب ہو کر بولے، صوفیہ آپ یہ ڈرپس وغیرہ ہٹا دیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ جو میڈیسنز ہیں یہ کچھ دن مزید چلیں گی، اور ہاں، ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کی پلس لیتی رہیے گا، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، اور ان سے پوچھ کر کوئی ہلکی پھلکی غذا ان کے لیے تیار کروا لیں۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر امجد نے اپنی بات مکمل کر کے الوداعی مسکراہٹ سے اسے نواز کر اپنا اسٹیٹوسکوپ سنبھالتے تیز قدموں سے کمرہ عبور کر گئے۔ تب صوفیہ ان کی ہدایت کے بموجب زیر لب کوئی گیت گنگناتی ہوئی اسے لگی ڈرپ وغیرہ اتارنے لگی۔ اسے بڑا عجیب سا احساس ہوا، یعنی آج کوئی سوال کوئی جواب نہیں۔ بتا دو پیاری کہ کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ صوفیہ نے اس کے ہاتھ سے کینولا نکال کر پٹی کرتے ہوئے خاصی بے تکلفی سے استفسار کیا، تو وہ گو مگو کا شکار ہو گئی۔ سوچ کیا رہی ہو ڈیئر؟ وہ استعمال شدہ کینولا کارٹن وغیرہ کمرے میں موجود چھوٹے سے کچرا دان میں ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بڑی اپنائیت سے بولی، جو بھی موڈ ہو رہا ہے بتا دو۔ ہاں، بس یہ خیال رہے کہ ڈاکٹر نے بھی تمہارے سامنے ہلکی پھلکی غذا پر زور دیا ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ بالآخر وہ دھیرے سے بولی، خواہش ہو یا نہ ہو۔ وہ سینیٹائزر ہاتھوں میں پھیرتی ہوئی بولی، کچھ تو کھانا ہی پڑے گا، پھر دوائی بھی تو لینی ہے تمہیں۔ پھر تمہارا جو دل چاہے لے آؤ۔ اچانک ہی اس نے صوفیہ کی جانب سے چہرہ موڑ کر دوسری جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ تب صوفیہ نے اس کی جانب بڑے خوف زدہ سے انداز سے دیکھا، اور مایوسی سے سرنفی میں ہلا کر انٹرکام کی جانب بڑھ گئی تاکہ کھانے کے لیے کچھ منگوا لے۔ یہ کیا کہ آج مجھ سے کسی نے کوئی ایک سوال بھی نہ پوچھا؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے تعجب آمیز خوفزدگی سے سوچے گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ میرے متعلق سب کچھ جان چکے ہیں؟ البم سے 7ویں تصویر کسی نے اکھاڑ ڈالی تھی۔
7ویں تصویر یعنی 7واں منظر، وہ منظر جو آج بھی ان دو بھنور سی آنکھوں نے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں پوری جزیات سے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ دو آنکھیں اس منظر میں جانے کے لیے کسی تصویر کی محتاج کب تھیں؟ چنانچہ اس نے البم کو ایک طرف ڈال کر جو ہی پلکیں موندیں، لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو اسی منظر کا حصہ پایا۔ بنگلہ چونکہ تیار ہو چکا تھا، اب تیسری ہجرت کا وقت تھا، چنانچہ سرمئی بلڈنگ کے 2 کمروں کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ سیٹ پر براجمان فیروزہ بیٹیوں کو سامان سمیٹنے سے متعلق مختلف ہدایات دینے میں مصروف تھیں۔ ان کے برابر میں گھسا پٹا 5 برس کا عیسیٰ بڑے انہماک سے ٹی وی پر لگا اسٹار وار دیکھنے میں مشغول تھا۔ شاکر کے چونکہ امتحانات جاری تھے، وہ ہر کام سے بے نیاز ہو کر پڑھائی کی غرض سے حسب معمول لائبریری جا بیٹھے تھے۔ یوں طاہر شاکر کے بعد گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے گھر منتقلی کے سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ سامان لانے کے لیے گاڑیوں اور مزدوروں کا انتظام کرنے کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ تب ہی سرمئی پتلون اور دھاری دار سفید شرٹ میں ملبوس 16 برس کا لمبا تڑنگا مضبوط ہاتھ پیر والا سانولا سا عامر کوئی شوق سی دھن سیٹی پر بجاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تو کام کر کے آدموئی سی ہوئی نغمہ نے بڑی بہنوں والا روب اس پر ڈالتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ کہیں سے بھی آؤں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خود سے 1 سال بڑی نغمہ کے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، مجھے یہ تکلیف ہے کہ سارے کام ہم ہی کیوں کریں؟ نغمہ تن کر بولی، تم بھی تو آ کر ہمارا ہاتھ بٹاؤ، سامان تو سارا باندھ ہی لیا ہے تم لوگوں نے۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، پھر اب میری کیا ضرورت ہے؟ اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ نغمہ بوتل منہ سے لگا کر گھٹا گھٹ پانی پیتے عامر کو خون اشام نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔